غوطہ لگانے والے غاصی خار سمندروں کی تہ میں دسیوں غوطے لگاتے ہیں، قسمت میں ہو دسیوں یا سینکڑوں غوطوں کے بعد کوئی ایک صدف ملتا ہے، اس کے سینے کو چاک کر کے قسمت میں ہو تو گوہر ملتا ہے۔ تھوڑی توجہ کیجئے، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، نعرے لمبے نہیں لگوائے، صلواتیں نہیں پڑھوائیں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں ڈھیر ساری باتیں تھوڑے سے ٹائم میں کرنا چاہتا ہوں اور بات اس جملے میں کھل جائے گی کہ میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں۔ غوطہ لگانے والا دسیوں غوطے لگانے کے بعد سمندر کی تہ سے ایک صدف نکالتا ہے، قسمت میں ہو تو اس کے سینے کو چاک کر کے اس سے موتی حاصل کرتا ہے، گوہر حاصل کرتا ہے۔ سیدہ جیسا گوہر بھی جس صدف میں پلے اس مقدس صدف کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مزاج میں لاؤ تو میں کچھ پڑھوں۔ بلا فاصل ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے ابتدائیہ جملہ ہے، کون خدیجہ؟ جو ام ابیہا کی بھی ماں ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام کی بڑی مستورات لیکن سلام قابل احترام ہیں، لیکن نبی کی ساری بیویاں ام المومنین ہیں، جو ام المعصومین ہے وہ صرف خدیجہ ہے۔ اور اس شہر والوں امی پور کا قلب مجمع، مومن کی ماں ہونا اور ہے، امام کی ماں ہونا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ مذہب شیعہ کے اندر نبی کی ساری بیویاں علیہ السلام قابل احترام صاحب عزت ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ماہ رمضان گزرا، آپ نے آنکھوں سے اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ کسی ٹی وی چینل پر کسی خطابت، کسی میلاد، کسی محفل میں جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں ہوا، جو کہ سال میں صرف ماہ رمضان کے اندر 10 ماہ رمضان روزے وصال جناب خدیجہ کا آتا ہے۔ افسوس کی بات ہے یار، نبی کی ساری بیویاں قابل احترام ہیں، جس بیوی کے بطن سے سادات کی ساری اولاد چلی اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، اور جس کے بطن سے کوئی بھی بچہ نہیں پیدا ہوا وہ ام المومنین یاد ہے۔ لیکن یاد رکھنا ساری بیویاں قابل احترام ہیں، لیکن فرق ہے ساری بیویاں اسلام سے وظیفے لیتی رہی، جس نے اسلام کو پالا ہے وہ صرف خدیجہ ہے۔ جو بندہ ابھی بھی نہیں جناب زہرا کی ماں کی شان پہ بول سکتا تو پھر کون بولے گا؟ میں جملہ چینج کرتا ہوں، ساری بیویاں چل کر نبی کے دروازے پہ گئیں، نبی خود چل کر جس کو لینے گیا وہ خدیجہ ہے۔ حیدری وہ خدیجہ ہے۔ آج کا دور دیکھو، کوئی بھی کون خدیجہ ہے؟ کوئی بھی تاریخ چلانی ہو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا یہ عشرہ محرم ہے، آپ کے امی پر بازار میں ہو رہا ہے، تاریخ ہے، ایک تاریخ چلانی ہے، اس کے لیے سسٹم کی کیا سسٹم؟ 2 بڑے سسٹم، مال کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی تاریخ ہے نا عشرے کی، کوئی بھی تاریخ سیاسی ہو یا دینی ہو، مذہبی ہو یا دنیاوی ہو، یہ 2 چیزیں سب سے مین کردار ادا کرتی ہیں، مال اور طاقت۔ اسلام ایک عالمگیر تاریخ کا نام ہے۔ آج کا مفتی بتائے اس تاریخ کو چلانے کے لیے مال کس نے دیا، طاقت کس نے دی؟ جو شیعہ گھر میں پیدا ہو سے بات ہے، مال خدیجہ کا تھا، طاقت ابو طالب کی تھی۔ اللہ اکبر، سلام ہے یار، زہرا خیرات عطا فرمائے۔ جو ہاتھ پیدا ہی مدحت اور ماتم کے لیے ہوا ہے یار، آج نعمتوں کی فراوانی ہے، دولت کی رحل پہل ہے، کیا کوئی فیصل آباد میں ایسا کوئی بندہ ہے تو مجھے بھی بتائیے گا جو لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کرے پورے فیصل آباد میں جو بھوکا ہے وہ روزانہ آئے، دسترخوان کھلا ہے؟ کوئی نہیں نا، حالانکہ دولت بھی ہے، ہر قسم کی نعمت ہے۔ وہ دور جب عرب کا ایک ایک بندہ 3 دن تک ایک ایک کھجور کو ترستا تھا، دسترخوان خدیجہ اس وقت بھی کھلا رہتا تھا، اور خدیجہ کا نوکر فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے کہتا تھا پورے عرب میں جو بھوکا ہے وہ آئے، دسترخوان خدیجہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہے یار۔
دسترخوان خدیجہ کھولا ہے. اچھا 2 منٹ مجھے دیں تو میں آپ کو عرض کروں اس دور میں قدیم عرب میں عرب کی تہذیب کیا تھی. اب بیدار بیٹھے ہو. عرب میں 2 قسم کے طبقات تھے. ایک تاجر، دوسرے بالکل بھکاری. درمیانہ طبقہ کوئی نہیں تھا، یا مکمل امیر یا فل غریب. اب امیر تو تجارت کرتے، چونکہ عرب کی زمین اس طرح کی جہاں پہ ناقابل استعمال کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، یا بنجر ہے یا سرا ہے یا پتھریلی ہے، تو وہ اپنا سسٹم چلاتے تھے. اپنا مال یمن، شام، مصر لے جاتے. امیر تو کر لیتے، غریب کیا کرتے؟ لطف لینا اس جملے کا. غریب اپنا چولہا جلانے کے لیے جناب خدیجہ کا مال چوری کرتے. یعنی یہی بندے جن کے بارے مشہور تھا عرب کے، وہ بندے جن کے بارے ہماری پنجابی زبان کی کہاوت مشہور ہے کہ رات کے چور دن کے چودھری بنے ہوئے تھے. اپنا پیٹ جناب خدیجہ، اب 80,000 اونٹ تھا جناب خدیجہ کا. اکثر نوکر بتاتے بی بی اس دفعہ مکے سے نکلتے ہوئے آپ کے اتنے اونٹ چوری ہو گئے. لیکن 80,000 میں سے 2 4 10 چوری بھی ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے. ایک دفعہ نوکر نے بتایا بی بی اتنے اونٹ چوری ہو گئے ہیں. حیا کی ملکہ نے نجات کا برقع سر پہ لیا اور چلتی چلتی رک گئی ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پر. نہیں آپ نے لطف نہیں لیا شاہ جی. جب عرب کا ایک ایک بندہ کھجور کو ترستا تھا نا، ابو طالب کا ڈیرہ اس وقت بھی چلتا تھا. جناب خدیجہ مال کے لحاظ سے مشہور تھی، حضرت ابو طالب بزرگی کے لحاظ سے مشہور تھے. عرب کے بڑے بڑے فیصلے جناب ابو طالب کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. جناب خدیجہ آئیں اور عرض کی اے ابو طالب، اے رئیس مکہ، اے سید البطحا، میں خدیجہ خویلد کی بیٹی، میں رئیسہ، میرا باپ بھی رئیس. فرمایا یہ میں جانتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں آج کیسے آنا ہوا؟ عرض کی اے ابو طالب میں خدیجہ اس لیے آئی ہوں، اشارہ کروں گا، میں خدیجہ اس لیے آئی ہوں میرا مال جاتا ہے تجارت کے لیے. جیسے ہی مکے سے نکلنے لگتا ہے مکے والے میرا مال چوری کرتے ہیں. آپ کے پاس شکایت لے کے اس لیے آئی ہوں، آپ مکے کے وارث ہو. اوہ اوہ اللہ اکبر یار، زندہ باد جو سمجھ رہے ہو. آپ مکے کے اور وارث کے اوپر فرض ہے اپنی رعایا کا خیال رکھنا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، چلو ایک اردو ادب کا جملہ فیصل آباد نہیں سمجھے تو کون سمجھے، نفس مطمئنہ کے مالک حسین کے دادا نے اطمینان کے ساتھ کہا خدیجہ وعدہ ہوا کل سے آپ کا مال چوری نہیں ہوگا. وعدہ ہوا کل سے آپ کا مال. جناب خدیجہ چپ کر کے اٹھ گئی. یا رستے میں جناب خدیجہ کے نوکر نے پوچھا بی بی ابو طالب کے پاس ابھی گئی تھی، انہوں نے کیا کہا وعدہ کیا ہے آج کے بعد تمہارا مال چوری نہیں. بی بی کوئی تحریر دی ہے جس میں ضمانت ہے، یا کوئی محافظ بھیجیں گے، یا کوئی روٹ چینج کریں گے؟ جناب خدیجہ اپنے نوکروں دیکھ کر چپ کر کے بیٹھ جا، اتنے بڑے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کی جاتی. میرو میرے ساتھ میں جملہ وصول کرواؤں آپ کو، یہ ذریت ابراہیم ہے، یہ نسل اسماعیل ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسی وقت اپنے نوکر کو بھیجا، جاؤ مکے والوں کو بلاؤ، ابو طالب بلا رہے ہیں. منظر دیکھ رہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نوکر عرب کے ہر بندے کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اوے عرب کے بھکاریوں، تمہیں رئیس مکہ بلا رہا ہے، رئیس مکہ بلا رہا ہے. اور پورے عرب کے لوگ جمع ہوئے اور تاریخ کے اندر ایک خطبہ موجود ہے جسے خطبۃ القریش کہتے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا مکے والوں، خویلد کی بیٹی آئی تھی میرے پاس، تھوڑا پروگرام ہے جناب خدیجہ دی شان دے 2-4 جملے. آئی تھی اور وہ آپ کی شکایت کر رہی تھی کہ مال چوری ہوتا ہے. ایک تیز ترین بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ابو طالب یہ کیا ہوا؟ آپ گھر بلا کر ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں،
ہم بڑے خاندانوں والے بندے، ہم چور نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا خبردار، میرے سامنے بیٹھ کر خاندانوں کی بات نہ کرنا، میں تو تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں، عورت کا قافلہ لوٹنا مردانگی کوئی نہیں ہوتی ہے، عورت کا قافلہ لوٹنا سلامت رہے مردانگی کوئی نہیں۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا کما کے کھایا کرو۔ فیصلہ بات والو، یہ بات حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مکے میں کہی، مکے میں ابھی اسلام کا حکم نہیں آیا، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، ابھی فروع دین نہیں آئے، ابھی والدین کی اطاعت کا حکم نہیں آیا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کما کے کھایا کرو۔ علی کے باپ کی زبان سے نکلے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ بعد میں انہی الفاظ کو حدیث بنا دیا، القاسب حبیب اللہ، کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بندے بیٹھ گئے، ابو طالب آپ نے بات کی، ہمیں پسند آئی، لیکن اب یہ بتائیں ہم تو برتن چرا کر جناب خدیجہ کے اپنے گھر کا سسٹم چلاتے تھے، اب کیسے چلائیں؟ مولا نے فرمایا اگر تم کہو میں تمہاری جناب خدیجہ کے ساتھ حصے داری نہ رکھ دوں۔ گل سن کے تسی تے حیران ہوئے، مکے والے بھی حیران ہوئے۔ بھئی بندہ سبزی فروش سے، ناظم ممبر صاحب بندہ کہے سبزی بیچنے والے سے کہ آپ کی ٹیوٹا کمپنی میں حصے داری نہ رکھ دوں، وہ پریشان تو ہوگا، کہاں بھکاری کہاں ملیکۃ العرب، پریشان ہو گئے۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میں بتاتا ہوں حصے داری کیسی، جس کے پاس ایک برتن ہے وہ جمع کروائے، مال تجارت پہ جائے گا، وہاں سے منافع ہوگا، بدلے میں ایک کے بدلے دو برتن ملیں گے، جو برتن نہ لینا چاہے برتنوں کی قیمت ملے گی، جو ایک پائی اناج جمع کروائے مال تجارت پہ جائے گا، بدلے میں منافع کے دو پائیاں ملیں گی۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا مزے کی بات یہ ہے یہ منافع لینے کے لیے تمہیں شام ساتھ بھی نہیں جانا پڑے گا، تم گھر بیٹھے رہو، گھر منافع ملے گا۔ شہر والوں یہ جو آن لائن کاروبار ہے نا، اس کی بنیاد رکھنے والی پہلی ہستی کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اور یہی ہوا، مکے والوں نے وہ سب کو جمع کروایا، سب کو جیسے جمع ہو گیا، لطف لینا، جب سارا مال مکے کے چوروں نے جمع کروا دیا، چپکے سے علی کا باپ اپنے نوکر سے کہتے ہیں جاؤ خدیجہ کو کہو اپنا آ کے مال پورا کرے۔ یہی چوری ہوا تھا، یہی مال چوری ہوا تھا۔ وہ جناب خدیجہ کے نوکر آئے، مال گٹھڑیوں میں جمع کیا، اکٹھا کیا، سمیٹا اور جانے لگے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ کو میرا پیغام دے دینا کہ انہیں کہنا ابو طالب کہہ رہے ہیں آج کے بعد اپنے اسی مال سے کچھ صدقہ بھی نکالیں تاکہ آئندہ چوری ہونے سے بچ جائے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ مال گیا شام۔ یہ تمہیدی گفتگو کا آخری جملہ ہے اور پھر اس کے بعد موضوع پڑھتا ہوں اور آپ میرے قریب ہو جائیں گے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ 80,000 طلائی دینار، درم نہیں، دینار، اور خالی دینار بھی نہیں، طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ جناب خدیجہ کو نوکروں نے بتایا تو بی بی نے فرمایا جو منافع اس دفعہ زیادہ ہوا ہے اس کو علیحدہ کیا جائے۔ وہ سارا منافع اٹھا کر ملیکۃ العرب ابو طالب کے پاس آئیں، یعنی سادہ الفاظ کہوں سیدوں کا خمس ادا کرنے والی پہلی ہستی کا نام خدیجہ ہے۔ اور فرمایا ابو طالب آپ کی بزرگی، تدبر، ذہانت، فیصلے کو سلام، آپ کے ایک فیصلے نے میرا مال چوری ہونے سے بھی بچا لیا، یہ چوری جیسے گناہ سے بھی بچ گئے اور ان کا چولہا بھی ویسے جل رہا ہے۔ اب میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں، میرے لیے کوئی حکم ہو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کوئی حکم نہیں، اصرار کیا جناب خدیجہ نے۔ اب بات یہاں سے میں شروع کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دینا، پہلے جیسے مرضی سنتے رہو۔ اب جناب خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں کوئی حکم دو۔ کہا پھر حکم یہی ہے اگر ہو سکتا ہے میرے بھتیجے محمد کو تجارت کے لیے شام بھیجو،
مصر بھیجو۔ فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر۔ مال تجارت پہ جانے لگا۔ جناب خدیجہ نے علیحدہ میسرہ غلام جو باوفا بی بی کا غلام تھا بٹھایا، میسرہ تو ہر دفعہ تجارت پہ جاتا ہے، اس دفعہ کا سفر تیرے پہلے سفروں سے مختلف ہے۔ بی بی کیسے؟ میں اس سفر میں تیرے ساتھ ایک جوان ہوگا جس کا نام محمد ہے، تیری کوئی ڈیوٹی نہیں، نہ مال خریدے نہ بیچے، نہ اونٹ باندھے نہ کھولے نہ ہانکے، کوئی ڈیوٹی نہیں تیری۔ ایک ڈیوٹی، سپیکر کھولنا تھوڑا سا، ایک ڈیوٹی ہے بی بی کیا؟ یہ جو محمد نامی شخص ساتھ جا رہا ہے نا، اس پہ کڑی نظر رکھنا، یہ بولتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، جو مصطفیٰ کا امتی بیٹھا سر بلند کرنا، یہ اس کا لین کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے، اس کا طریقہ اور کردار کیسا ہے، اس پہ نظر رکھنا۔ مال شام گیا واپس آیا، پردہ لگ گیا، ادھر حیا کی ملکہ ادھر باوفا غلام۔ میسرہ حال سنا، میسرہ کہنے لگا بی بی کیا بتاؤں، پورے عرب میں ہاشمیوں سے بڑا گھر کوئی نہیں، ہاشمیوں کے گھر میں عبداللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، عبداللہ کے گھر میں محمد سے بڑا حسین کوئی نہیں۔ میسرہ میری بات بھول گیا؟ میں نے کہا اے بتا، تو تعریفیں کرنے لگ گیا؟ میسرہ کہنے لگا بی بی تیری عزت کی قسم ہے، کیا بتاؤں، پورے سفر میں جہاں بھی چلتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، بادل سایہ کرتا ہے۔ بی بی کیا بتاؤں، اس محمد نامی شخص کا پاؤں جس پتھر سے مس ہو، کوئی عقیق یمنی بن جاتا ہے، کوئی فیروزہ بن جاتا ہے، کوئی بھی قیمتی پتھر بن جاتا ہے۔ بی بی کیا بتاؤں، یہ محمد اتنا اچھا ہے، کسی کو پریشان برداشت نہیں کر سکتا، اپنا سامان بھی خود اٹھاتا ہے، مجبور کا بھی اٹھاتا ہے۔ میسرہ موضوع بھول گیا؟ میں نے کہا اے بتا، تو تعریفیں کرنے لگ گیا، کہیں محمد نے رشوت تو نہیں دے دی، کہیں محمد نے خرید تو کہا بی بی کیا بتاؤں، ہم عربی صحرا کا سفر کرتے ہیں، ریت کے ٹیلے پہاڑ، صحرا کے سفر میں قدم رکھتے اٹھاتے مشقت ہوتی ہے۔ بی بی مشقت کی وجہ سے بدن میں پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، ہم بدبو کو دور کرنے کے لیے سارے رستوں میں عنبر کستوری کا استعمال کرتے ہیں۔ بی بی تیری عزت کی قسم، اس پورے رستے اس سفر میں کسی عربی نے نہ عنبر استعمال کی نہ کستوری استعمال کی، کیوں؟ جو ہمارے ساتھ تھا اس کا پسینہ عنبر سے اعلیٰ تھا، کستوری سے برتر تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی جس کا تو نے مجھے سایہ بنا کے بھیجا، اس کا تو اپنا بھی سایہ نہیں تھا، جس کا تو نے مجھے سایہ بنا کے بھیجا۔ اب طریقہ کہ جب بی بی اخلاق سے متاثر ہو گئی، بی بی نے عقد کا پیغام خود اپنی کنیز سہیلی نفیسہ، جس کا نام تاریخ میں لکھا گیا ہے، پیغام بھیجا کہ میں اس مصطفیٰ سے عقد کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں اور قریب کروں، اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ پڑھوں کس طرح پیغام بھیجا گیا۔ مصطفیٰ کی بارات چلی جناب خدیجہ کے گھر، وہ کنی سونی ہوئے گی بارات جس بارات کا بانی ابو طالب ہو، کنی سونی ہوئے گی وہ بارات جس بارات میں جتنے باراتی تھے سارے سید تھے۔ جو ساری زندگی خدیجہ کا مال چراتے رہے، ان کو بارات میں آنے کی دعوت نہیں تھی۔ بارات جناب خدیجہ کے گھر پہنچی، دسترخوان لگ گیا، جو لفظوں کی قدر کرتے ہو، جو علم سنتے ہو، دسترخوان لگ گیا، زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا، زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا۔ اور جب عقد کی باری آئی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عقد کا خود خطبہ پڑھا۔ ویسے حد ہے مولوی یار تیری ابو طالب کے بارے میں، خطبہ پڑھ لیتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ عجیب نہیں بات ہے مولوی کی، خطبہ پڑھ لیتا ہے، نکاح پڑھ لیتا ہے، کلمہ نعوذ باللہ نہیں پڑھا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عقد کا خطبہ خود پڑھا، اور خطبے کے الفاظ تاریخ کے سینے میں درج ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل و عنصر معدن وما جعلتم من الصدق فالیہ۔ فرمایا حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا، و عنصر معدن، اور فرمایا اے خدیجہ
جتنا مرضی حق مار کہو ابو طالب دینے کے لیے تیار ہے۔ حیا کی ملکہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا اے ابو طالب جب ساری کائنات یعنی محمد دے دیا کچھ اور لے کے کرنا کیا ہے؟ اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اچھا تسی سارے علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہو تے من کی لوڑ ہے گرم ہون دی، جس انداز سے تسی سن رہے ہو اس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے وصول کرو گے میں ویسے آپ تک پہنچاتا جاؤں۔ مالک آپ سلامت رکھے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے 5000 دینار، درہم نہیں، دینار، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار اس دور میں قیمت رکھتا تھا 3 تولے سونے کے برابر۔ عرب کے قدیم دور میں ایک دینار قیمت لگتا تھا 3 تولے سونے کے برابر۔ 5000 دینار حق مار دیا، 5 کو 3 سے ضرب دو تو کتنا بنا؟ میری ریاضی کمزور ہے تھوڑا جا دستے چھڑو، 3 کو 5 سے ضرب دے تو کتنا بنا؟ 15,000 تولے سونا جو کسی کو حق مار دے وہ غریب ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم غریب نہیں ہو سکتا۔ اٹھو مجلس کے بعد ذرا آنکھوں سے معاشرتی مظاہرہ کرو، تم نے بچوں کو کھیلتے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہو نا کہ یہ بچہ امیر کا ہے یا غریب کا ہے۔ امیر ہوگا تو قیمتی کھلونوں سے کھیل رہا ہوگا، غریب ہے تو عام سادہ پلاسٹک کے کھلونوں سے۔ بچوں کے کھلونوں کو دیکھ کر سیانا بندہ اندازہ لگا سکتا ہے یہ امیر گھر سے ہے یا غریب گھر سے۔ کتنا بڑا امیر ہوگا ابو طالب جس کے بچوں کے کھلونے یا چاند ہو یا سورج ہو۔ محمد بھی بچہ ہے، علی بھی بچہ ہے، ایک چاند سے کھیلتا ہے ایک سورج سے کھیلتا۔ اللہ اکبر، ایک چاند سے کھیلتا ہے ایک سورج سے کھیلتا ہے۔ جناب خدیجہ کتنی ملکیت کی مالک تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے تاریخ ملتی ہے اپنی مرضی سے حق مار نہیں مانگا، لیکن ایک عرض کی اے ابو طالب میں حق مار لوں گی لیکن اب نہیں، ایک وقت پر اگر تسی اجازت دیو تھوڑا جسم ساتھ دینا ہے تے میں عرض کر دے ماں کہ جناب خدیجہ دا حق مار کی تھی۔ جناب خدیجہ نے خود اپنی مرضی سے حق مار کیا مانگا آج آپ کو سنا دوں۔ اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنے حق مار کو وقت نکاح پینڈنگ کر دیا تھا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے 5000 دینار دیے تھے، لیکن جناب خدیجہ نے اپنا حق مار مانگا۔ قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، مانگا کب؟ جب علی نے جوانی میں قدم رکھا۔ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے، جس کو مجلس سننے کا ڈھنگ آتا ہے، حق مارے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ عرض کر رہا ہوں، جب علی نے جوانی میں قدم رکھا جناب خدیجہ مصطفیٰ سے عرض کرتی ہے وارث آپ کو یاد ہے نا آپ کی میری شادی ہوئی اور میں نے تو حق مار نہیں مانگا تھا؟ ہاں نہیں مانگا۔ کہا آج مانگے نا ابو طالب سے؟ فرمایا ہاں مانگتے ہیں، آؤ چلتے ہیں مانگنے کے لیے۔ ابو طالب کے پاس جناب خدیجہ اور مصطفیٰ پہنچے۔ اے رئیس مکہ، اے سید البطحاء، اے متولی کعبہ، اے وارث ابراہیم، اے ذریت اسماعیل، اے وہ جو سیدوں کے ہاشمیوں کے چشم چراغ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میرا حق مار آپ کے ہاں بھی رہتا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں تو انتظار میں ہوں کب مانگے خدیجہ اور کب میں دوں، اور میں اس دن سے آج تک کش مکش میں ہوں کہ زہرا کی مانگ مانگے گی کیا؟ اللہ جانے کچھ ایسی چیز مانگ لے جو ابو طالب دے نہ سکے۔ آج پتہ چلا مانگتی کیا ہو۔ تو اس وقت جناب خدیجہ دے کے کہتی ہیں اے ابو طالب اپنا علی مجھے دے دو۔ حق مار پڑھ رہا ہوں یار، اب یہ کیسی بات؟ علی، اے خدیجہ
علی ہر وقت آپ کے گھر میں آتا جاتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا رہتا ہے، یہ کیا لفظ کہہ رہی ہو کہ اپنا علی پکا پکا مجھے دے دو؟ کیا کچھ سمجھا تو دو، علی کو پکا پکا کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا چونکہ آپ نے کہا ہے اب بتانا ضروری ہے، میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا اور مصطفیٰ سے شادی کی، لا الہ الا اللہ بھی میرے گھر میں مصطفیٰ سے شادی کی، محمد الرسول اللہ بھی میرے گھر میں، پکا پکا علی اس لیے لے رہی ہوں تاکہ علی ولی اللہ بھی میرے گھر میں ہو۔ باقی بیویوں میں اور خدیجہ میں فرق ہے، باقی بیویوں نے کلمہ پڑھا ہے، خدیجہ نے کلمہ دیا ہے۔ اس کو پکا حیدری، باقی بیویوں نے کلمہ پڑھا ہے، جناب خدیجہ نے کلمہ دیا۔ اس بی بی کی ذات پہ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند تر۔ سورہ نساء، سورہ تحریم، سورہ احزاب، قرآن مجید کی 3 سورتیں۔ قبلہ آج کا جوان انتہائی تیز ہے، پوری دنیا کو اپنی جیب میں لے کے گھوم رہا ہے۔ یوں مولوی ممبر پہ بات کرتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی مولوی باہر نکلے اگر اس کی اور مولوی کی بات اور نیٹ کی بات آپس میں نہ ملے تو وہ پکڑ لیتا ہے۔ میں آپ میرے سامنے کثیر تعداد میں جوان زیادہ تشریف فرماؤ، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ نے اس کو ریسرچ بھی کرنا ہے اور پھر سوچنا ہے کہ کتنی بڑی میرے قد سے بڑی، میرے جس بساط طاقت سے بڑی بات ہے۔ سورہ نساء، سورہ تحریم، سورہ احزاب، اور یہ ذہن میں رکھنا جناب خدیجہ پڑھ رہا ہوں۔ سورہ نساء، سورہ تحریم، سورہ احزاب، 3 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں نبی کی بیویوں کو سمجھایا گیا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں دور جہالت کا بناؤ سنگھار نہ کرو، گھروں میں رہو، پردے میں رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نساء، تحریم، احزاب، مدنی صورتیں۔ جناب خدیجہ کا نکاح مکے میں ہوا، جناب خدیجہ کی زندگی مدنی نہیں ہے، مکی ہے۔ آپ بھی سمجھ رہی ہے، جب تک خدیجہ رہی اللہ کو سمجھانا نہیں پڑا۔ آئے ہائے، اللہ اکبر یار، میں اشاروں سے بات کر رہا ہوں، جو اشارہ سمجھ گئے اس کی معراج ہے۔ باقی بیویوں کے لیے سمجھانا پڑا، خدیجہ کے لیے سمجھانا کوئی نہیں پڑا۔ اور پورے قرآن میں اللہ خدیجہ کے لیے مخاطب بھی ایک مرتبہ ہوا، وہ بھی ڈائریکٹ خدیجہ سے نہیں، مصطفیٰ کے ذریعے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو خدیجہ نہیں دی، خدیجہ کی شکل میں کائنات کی دولت عطا کی ہے۔ رکنا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ، میرے قد کے برابر، خدیجہ زہرا کی ماں چادر بچھاتی، اس پر سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی، اور شام ہوتی اس کو جھاڑ دیتی خالی چادر، اور کہتی کیا، عرب کے بھکاریوں جتنا مرضی سونا چاندی لے جاؤ، صرف میرے وارث محمد کا کلمہ پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف میرے محمد کا کلمہ پڑھو۔ اور
شام ہوتی چادر چھاتی گھر آتی مصطفیٰ کہتے خدیجہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے نام پر میرے اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ بی بی کیا کہتی؟ اے میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا، میری حجت، شکریہ ادا نہ کرو؟ صبح اٹھ کر جو تمہارے چہرے کی زیارت کی تھی یہ تو میں نے اس کا صدقہ اتارا۔ یا اللہ اکبر۔ اور دیکھیں جناب خدیجہ کے اسلام پہ قربانیاں۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء جس کی زمین خریدنے کے 10,000 دینار وہ جناب خدیجہ کے مال سے ادا کیے گئے۔ غار ثور میں نبی کے آنے جانے کے اخراجات وہ جناب خدیجہ کے مال سے ادا ہوئے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے اہتمام پر اخراجات میں حصہ جناب خدیجہ نے عطا کیا۔ ہجرت کے وقت مال خدیجہ استعمال ہوا۔ اتنی قربانیاں ڈھیر ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتا، مجھے پھر جملہ کہنے دو۔ یہ مسجد کے مینار سے جو 5 وقت کی اذان ہے، یہ اذان نہیں، اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سکوں کی آواز ہے۔ اور یہی وجہ ہے انہی قربانیوں کی وجہ سے رسول خدا جناب خدیجہ کے وصال کے بعد اگرچہ بیویاں اور بھی تھیں لیکن ہر وقت یاد کرتے تھے اس حقیقی ام المومنین کو۔ حقیقی ام المومنین جناب خدیجہ کو یاد کرتے۔ اور یہ حدیث کے جملے ہیں، کچھ حسد میں آ کر کہتی کہ ہم زندہ ہیں نا، ہمیں یاد کرو، موت فوت ہر گھر میں ہے، آپ جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہو۔ فرماتے تھے آمتنی حین کفر بالناس، آپ کے لیے پریشانی کا سبب بننا چاہیے، چونکہ جناب خدیجہ کی شان کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ ماہ رمضان میں بی بی کا وصال اس دن بھی کوئی نہیں پڑھتا، بی بی کو یاد کرتے اور یہ جملے کہتے آمتنی حین کفر بالناس، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب پورا عرب مجھے جھٹلا رہا تھا۔ اور فرماتے تھے کہ اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی، تم ساتھ رہنے والی ہو وہ ساتھ دینے والی تھی۔ جناب خدیجہ نہ ہوتی اسلام مکے میں دفن ہو جاتا، اسلام کا کوئی مجاور نہ ہوتا۔ قبلہ جس نے اسلام میں روح ڈالی، جس نے اسلام کو حیات دی، ان 2 ہستیوں کا نام ایک ابو طالب ہیں، دوسرے خدیجہ ہیں۔ لیکن ان مسلمانوں نے حضرت ابو طالب کا حسد ابو طالب کے بیٹوں سے نکالا اور خدیجہ کا حسد علی کی بیٹیوں سے نکالا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ 3 محرم ہیں، رونے کے سبب تمہارے چہروں سے نظر آنے چاہیے، تمہیں دیکھ کر غیر مذہب کو پتہ چل جائے کہ شیعوں کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ ذاکر خطیب فیض اگرچہ وسیلہ ہے الفاظ آپ تک پہنچا کر آپ کو گریے کی منزل تک لانے کا، لیکن یہ گریہ اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک آپ کے چہرے کی کیفیت نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ 3 محرم آپ وطن پہ بیٹھ کر بے وطنوں کو رو رہے ہو۔ وطن بڑے احساس کا نام ہوتا ہے۔ آپ شہر میں رہتے ہو، یہ درختوں پر پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، کوئی بچے اکثر پرندوں سے محبت کرتے ہیں تو گھونسلے کو گرا کر وہ بچے پکڑ لیتے ہیں یا گھونسلہ گراتے ہیں، تو پرندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چہچاتا کبھی اس درخت پہ بیٹھتا ہے، اپنی زبان میں روتا کبھی اس درخت پہ بیٹھتا ہے۔ علماء ربانی فرماتے ہیں 28 رجب کو حسین ابن علی پہ مدینے میں پرندے کی کیفیت تھی، کبھی روتا ماں کی قبر پہ جاتا۔ جزاک اللہ، جزاک۔ استقبالیہ جملے سونی ہے کیا یار، دنیا کی جگہ میں ہے نہ کرو۔ کبھی حسین روتا اس طرف جاتے، کبھی نانا کی قبر پر، کبھی ماں کی قبر پر، اور رو کے کہتے اماں حسین کا آخری سلام،
अम्मा मुझे यकीन है मैंने वतन वापस कोई नहीं आना। कभी नाना की कब्र पे जाके ये जुमले कहते, नाना आज यकीन हो गया हसन अमीर है, मैं गरीब हूँ। नाना जो अमीर है उसे पास सुलाया, नाना मैं तो करबला जा रहा हूँ। नाना आज यकीन हुआ हसन अमीर है, मैं गरीब हूँ। नाना उसका एक कफन मैला हुआ, हमने दूसरा पहनाया। नाना मेरी तो कमीज भी उम्मतियों ने उतार ले ली है। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। फरमाया नाना अलविदा, मैं जा रहा हूँ। इस सफर पे जाने के लिए ना मुसाफिरों की लिस्ट बनी, तो तारीख कहती है कि बीबी ज़ैनब का नाम लिस्ट में नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिखवाए, बीबी को पता चला और करीब आई, भाई मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। फरमाया मैंने करबला साथ नहीं जाना। मैं किसने कहा नहीं जाना, मेरा नाम क्यों नहीं? फरमाया मेरे नाना की शरीयत, औरत उस वक्त तक घर से बाहर ना आए जब तक शौहर इजाजत ना दे। अब बीबी ने क्या फरमाया? फरमाया भैया दुआ कर मुझे इजाजत मिल जाए, फिर अगर इजाजत ना मिली ऐसे न जाना, ज़ैनब का जनाजा पढ़ा के जाना। हुसैन तेरे बगैर मेरी जिंदगी नहीं, मेरी मौत है। अजरुकुम अल्लाह, मेरे साथ मिलते हो तुम अपनी इबादत करो, मैं अपनी करता हूँ। फुर्सा देना है सैयदा को, फुर्सा देना है शाम वाली बीबी को। बड़ी मोहब्बत थी बीबी ज़ैनब को भाई से, बड़ी मोहब्बत थी। तारीख थी जब बीबी का अक़्द हुआ ना, तो बीबी अपने बाबा के सामने गई। शर्मो हया वाली बीबी कभी नहीं जाती, कुछ नहीं मांगा। कहा बाबा पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा, अगर इजाजत दो तो आज कुछ मांग लूं। शादी वाले दिन बीबी क्या मांगती है? कहा बेटी मांग क्या मांगती है? फरमाया मांगती यही हूँ, अक़द में मेरी शर्त है, मेरा जब दिल करे मुझे भाई को मिलने से रोका ना जाए। वो आए नहीं बंदा जो हाय ना करे जुमले पे। और यही वजह है जब शादी के तीसरे दिन फिजा माँ बन के बीबी ज़ैनब को मिलने गई अब्दुल्ला के घर, क्या देखा मट्टी पे बैठ के अली की बेटी रो रही है। बीबी फिजा ने चुप करवाया, ए ज़ैनब कोई दुनिया में पहली बच्ची नहीं हो जिसकी शादी हुई और उसकी माँ दुनिया में नहीं है। कहा अम्मा फिजा मैं माँ ज़हरा की जुदाई में नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ आज तीसरा दिन है, मुझे हुसैन नजर कोई नहीं आया। मुझे अजरुकुम अल्लाह, मुझे हुसैन की जुदाई खा जा रही है। बड़ी मोहब्बत थी इमाम हुसैन से। शब आशूर हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही थी, लेकिन बीबी ज़ैनब अकबर को तैयार कर रही है। औनो मोहम्मद कभी यश खैमे में जाते हैं, कभी यश खैमे में जाते हैं। आखिर में बीबी कलसूम के खैमे में आए, अम्मा आपकी औलाद कोई नहीं, हमारी माँ कोई नहीं, मामा हुसैन अकेले रह गए हैं, मेहरबानी करो तैयार करो, वक्त की हुज्जत की मदद करनी है। तैयार किया बीबी कलसूम ने दोनों शहजादों को, औनो मोहम्मद को। अब माँ के पास आए, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह के पर्दे सलामत रखे। बाप बैठे हैं बच्चों के, बच्चों की कैफियत जानते हो ना, बच्चे परदेश में जाने लगे, बच्चे मुश्किल में जाने लगे, माँ रोक कर बोसे लेती है, प्यार करती है, इसने मुद्दत के बाद वापस आना है। दोनों शहजादे मौत पे जाने के लिए तैयार हुए, माँ से इजाजत लेने के लिए, प्यार के लिए आए। बीबी ज़ैनब ने फरमाया बेटो मैं प्यार करूंगी, मैं बोसे लूंगी, मैं शफकत करूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अम्मा कौन सी? ओए शहजादों को पुरसा देना है आज। अम्मा कौन सी? फरमाया पहली शर्त है तुम लड़ने जा रहे हो फुरात के किनारे, भूल कर भी फुरात की तरफ ना देखना, क्यों हुसैन प्यासा है, फिर बोसा लूंगी। फिर मैं दूसरी शर्त है जो भी गिरता है मेरे भाई हुसैन को पुकारता है, मेरे भाई को ना पुकारना, जहां गिरो पड़े रहना, फिर बोसा लूंगी। करते आओ गिरिया। फिर मैं तीसरी शर्त है तुम हो अकबर के नौकर, करबला है अकबर की जागीर, अकबर की जागीर में ना गिरना, जो जहर हो गवाही दो। आज भी दोनों शहजादे करबला से कई मील दूर सोए। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह नवाजों पे रहम फरमा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दोनों शहजादे गए, शुजात बनी हाशिम के जोर दिखाए, जीन से गिरे, हुसैन खैमे में आए। बहन ज़ैनब तेरे आउन ने जीन छोड़ दी। अजरुकुम अल्लाह।
تیاری کر رونے کی، میں جملہ پڑھوں. بی بی زینب نہیں روئی. پھر جملہ کہا بہن زینب تیرے محمد بھی گر گئے. بی بی نہیں روئی. عالیہ تیرے شہزادے شہید ہو گئے. بی بی نہیں روئی. حسین جیسا امام پوچھنے پہ مجبور ہو گیا بہن شہزادے گر گئے روتی کیوں نہیں؟ رو کے فرمایا بھائی حسین صدقوں کو رویا نہیں جاتا، وہ میرے بیٹے نہیں تھے، تیری جان کا صدقہ اکبر کا صدقہ تھے. اجر و قبول اللہ. حسین نے قدم اٹھایا، بہن نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ تیرے بچوں کو اٹھانے. پر میں جدھر پڑے ہیں پڑے رہے، جتنی دیر اٹھانے میں لگانی میرے سامنے بیٹھ، میں تیرے چہرے کی اجرکم اللہ جزاکم ربکم. حضرت امام مظلوم کربلا گزر گئی، 10 محرم ہو گئی. الفت شبیر کے زیور پہنے علی کی بیٹی نے مقتل سے گزری. ایک بہن کی اجازت ملی، بس اتنا جملہ کہا شہزادو تمہیں نہیں روں گی، تمہارے رونے والی تو ماں زندہ ہے، اس شبیر کو روں گی جس کی ماں بقی میں سوئی پڑی ہے. کوفہ کا بازار آیا، بیٹوں کو نہیں روئی، حسین کو روئی. شام کا بازار، حسین کو روئی، بیٹوں کو نہیں روئی. 1 سال کے بعد رہائی ہوئی، شہداء کے سر ملے. ہر بی بی نے اپنے وارث کا سر لیا، لیکن راوی کہتا ہے 2 چھوٹے چھوٹے سر شام کے دربار میں بے وارث پڑے تھے، جن کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور ماتم کرنے والے کس کے سر؟ ایک ان کا، ایک محمد کا جس نے اٹھانا تھا. اس کی گود میں اکبر کا سر تھا. اجر و قبول اللہ. اللہ نوازوں پہ رحم فرما. واپس آئی، پھر کربلا آئی، حسین کو روئی. آخری وقت جانے لگی نا، بیٹوں کی قبر کو دیکھا، بس ایک جملہ کہا اونا محمد ماں کا آخری سلام، میں جا رہی ہوں. اور ماں ہوتی ہے. سال کے بعد گھر آئی، 2 چھوٹے چھوٹے مسلح خالی نظر آئے. دوران خون دل ہوا، کانپنے لگی. کہا اونا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے موت کیوں نہیں آتی؟